اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ اور اگر کوئی عورت خافت وہ خوف کھائے من بعلها اپنے خاوند کی طرف سے نشوزن نافرمانی کا او اعراضن یا خفقی کا اعراض کا تو فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے ان یصلحا بینہما صلحا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اچھے طریقے سے صلح کرنا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے عام قانون بیان فرمایا والصلح خیر، صلح ہی بہتر ہے، ہر معاملے میں صلح ہی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اور حاضر کیا گیا ہے جانوں کے پاس بخل کو، یعنی اکثر انسان بخیل ہوتے ہیں تو جانوں میں بخل کو حاضر کر دیا گیا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا اگر تم نیکی کرو وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، کام کرتے ہو، خبیرہ اس کی خبر رکھنے والے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھ سکتے ان تعدلوا بین النساء کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کر سکو، عدل کر سکو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تم حرص بھی کرو تو فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ بس تم نہ مائل ہو پوری طرح ایک طرف مائل ہو جانا۔ کسی ایک بیوی کی طرف، ایک عورت کی طرف اگر زیادہ شادیاں ہیں تو کسی ایک کی طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ پس تم چھوڑ دو اس عورت کو معلق چیز کی طرح، یعنی لٹکی ہوئی چیز کی طرح، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرو۔ تو وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم صلح کر لو وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر آپس میں جوڑ نہیں ہو سکتا، معاملات بالکل خراب ہیں، تو اگر وہ دونوں آپس میں جدا ہو جائیں یغنی اللہ کلا من سعتی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے مستغنی بنائے گا۔ وکان اللہ واسعا حکیما اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء سپارہ نمبر 5 آیت نمبر 128 129 اور 130 یہ 3 آیتیں آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ان آیات کا پچھلے آیات کے ساتھ ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، ربط آیات کیا ہے۔ گزشتہ دروس میں آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے بعض معاشرتی مسائل جو ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، یتیم بچیوں کے حقوق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، اور یتیم بچوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیے، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی کمزور طبقے ہیں معاشرے میں ان کمزور طبقوں کے متعلق حکم دیا گیا تھا کہ ان کے حقوق ادا کرو۔ اور اسی ضمن میں اس سورت کی ابتدا میں اسی موضوع پر نازل ہونے والی جو آیات تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھی توجہ دلائی کہ وہ جو پہلے تمہارے لیے حکم بیان ہو چکے ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھو کہ ان طبقات پر بھی وہی احکام لاگو ہیں اور انہی سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے نکاح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہدایات دی تھیں، اور خصوصی طور پر عورتوں کے مہر کے متعلق اللہ نے ذکر فرمایا کہ عورتوں کے مہر جو مقرر کر دیے گئے ہیں ان کو ادا کرو۔ اسی طرح ایک حکم یتیم بچیوں کے متعلق اور ان کے سرپرستوں کو اللہ نے تنبیہ کے طور پر حکم دیا کہ اگر وہ خود ان سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر لو، لیکن جس طرح عام عورتوں کو حق مار دیتے ہو، خرچہ دیتے ہو، نان نفقہ وغیرہ تم پر لازم ہے، اسی طرح ان کے ساتھ بھی معاملہ کرو، ان کا مہر بھی پورا پورا ادا کرو، اور باقی حقوق جو ہیں وہ بھی بطریق احسن پورے ادا کرو۔ اور دوسری صورت کہ اگر تم خود نکاح نہیں کرنا چاہتے ہو تو انہیں دوسری جگہ نکاح کرنے سے نہ روکو، اور ان کا جو مال ہے اس مال میں ناجائز تصرف اور قبضہ نہ کرو۔
اور ان کمزور طبقات کو اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کے لیے بطور معیار مقرر فرمایا کہ اگر ان طبقوں کے ساتھ انصاف کرو گے تو باقی لوگوں کے ساتھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایک بندہ اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کرتا ہے، عورت کے ساتھ انصاف کرتا ہے، یتیموں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، تو یقیناً وہ پورے ملک اور پوری دنیا میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے۔ اور اگر یہی طبقہ انصاف سے محروم رہا، کمزور طبقہ انصاف سے محروم رہا، تو پھر باقیوں کے ساتھ بھی عدل نہیں ہوگا۔ اس سے نقصان کیا ہوگا کہ پوری سوسائٹی جائز حقوق سے محروم ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ کمزور طبقوں پر رحم نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا۔ یہ تو پچھلے دروس کا خلاصہ ہے۔ تو ان کمزور طبقات کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان پیدا ہونے والا جو ممکنہ اختلاف ہوتا ہے اس کو بیان فرمایا کہ میاں بیوی ایک جگہ رہتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے اور گٹھے رہتے ہیں، تو آخر کوئی نہ کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، ممکن ہے اختلاف ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کے بعد ان کے تصفیے کے متعلق ہدایات دی، صفائی کے متعلق ہدایات دی ہیں، آپس میں صلح کے متعلق ہدایات دی ہیں کہ بھئی ایک گھر میں رہتے ہوئے اور قریب ترین تعلقات جو ہوتے ہیں یہ میاں بیوی کے ہوتے ہیں۔ ماں باپ سے بھی بندہ دور رہ سکتا ہے، بہن بھائیوں سے بھی دور ہوتا ہے، پھر شادیوں کے بعد بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے یہ بالکل قربتوں کا تعلق ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ان کو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ عورتیں تمہارے لباس کی طرح ہیں اور تم ان کے لباس کی طرح۔ تو لباس گویا کہ جس طرح بدن کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، لباس کے بغیر بندہ رہ ہی نہیں سکتا، تو کھانے پینے کے بغیر بھی بندہ 1-2-4 دن رہ سکتا ہے، لیکن لباس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو عورتوں کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی کہ یہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تو گویا کہ ایک طرز پہ رہنا، ایک ہی جگہ رہنا اور اجتماعی طور پہ رہنا اور جدا نہ ہو سکنا، یہ سب کچھ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ان قریب ترین تعلقات کے قائم رکھتے ہوئے زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان مخاصمت کا پیدا ہو جانا، جھگڑے کا پیدا ہو جانا، اختلاف کا پیدا ہو جانا، یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ تو اس صورتحال کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیات میں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر عورت خوف کھاتی ہے اپنے شوہر کی طرف سے اختلاف کا، نشوزن نافرمانی کا، او اعراضن یا اعراض کا، خفقی کا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نہ بولنے والا تعلق، یا اس طرح کی کوئی خوف ہے کہ یہ میں اس معاملے میں مبتلا ہو جاؤں گی۔ تو یہاں اللہ نے ایک لفظ نشوز ذکر فرمایا۔ نشوز، نشز، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ابھارنا، ابھار، ابری ہوئی چیز، اوپر چیز۔ جیسے عربی شاعر کہتا ہے کہ فقط نشز شروس شرسوس ولتستق معا، یہ عربی کا ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی پسلیاں فاقے کی وجہ سے ابھر گئیں اور آنتیں ساتھ مل گئیں۔ تو یہاں ابر کا جو ہے نشوز کا معنی، نشز کا ابرنا، ابری ہوئی چیز ہونا۔ تو اس نشوز کے لفظ میں لڑائی بھی آ جاتا ہے، جھگڑا بھی آ جاتا ہے، اختلاف رائے بھی آ جاتا ہے، نفرت بھی آ جاتی ہے، ایذا رسانی، کسی کو تکلیف پہنچانا یا تحقیر کرنا کسی کا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ میاں بیوی کو، خاص کر کے عورت کو اگر یہ خوف ہو کہ میں خاوند کی تحقیر کر دوں گی یا لڑائی جھگڑا ہو جائے گا یا نفرت کے معاملات پیدا ہو جائیں گے، تو اگر اس طرح کی زیادتی کا ڈر ہو، دونوں کے مزاجوں میں موافقت موجود نہیں ہے، یا خاوند جو ہے وہ اعراض کرتا ہے اور بیوی کی طرف پوری توجہ نہیں دیتا، تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپس میں وہ صلح کر لیں۔ تو ایسے یعنی معاملات کو وہ ختم کریں، آپس میں ان معاملات کو آگے نہ بڑھنے دیں، کیونکہ یہ آگے بڑھیں گے تو پھر ایک دوسرے کے حقوق ضائع ہوں گے۔ کیونکہ جب آدمی کو نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو نفرت سے بھی
آدمی دوسرے کا حق ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا جی میں اس کو بتاتا ہوں, پھر میں دیکھتا ہوں فلاں چیز اس نے مجھے دی ہوئی ہے, میں وہ دبا کے رکھ دیتا ہوں, یہ مجھ سے اب لے کے دکھائے, یا فلاں ہے فلاں, یعنی ان کے حقوق بندہ ضائع کر دیتا ہے. جھگڑے کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے, تو اختلاف رائے کی وجہ سے بھی بندہ غصے میں ایسا کرتا ہے. تو میاں بیوی میں اگر ایسے معاملات ہو جائیں تو پھر آگے چل کے ایک دوسرے کے حقوق ضائع ہونے کا خطرہ ہے کہ بیوی اگر اس طرح کر رہی ہے, سختی کر رہی ہے, لڑائی کرتی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ خاوند کے جو حقوق ہیں وہی ادا نہ کرے اور اللہ کی ہاں مجرم بن جائے. یا خاوند اگر اعراض کر رہا ہے, بیوی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا, تو ایسی صورت میں بیوی کے حقوق ضائع کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان معاملات کو آگے نہ بڑھاؤ, تم ان یصلح بینہما, تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لو, صلحن اچھے طریقے کے ساتھ, یعنی بالکل ان معاملات کو ختم کرو اور ایک اچھی طریقے سے زندگی گزارنے کی جو ہے وہ کوشش کرو, اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے معاملات کو لے کے آؤ. اور آگے اللہ نے عام قانون بیان فرمایا, والصلح خیر, یاد رکھنا کہ صلح ہی بہتر صورت ہے. مقصد یہ ہے کہ جب نکاح ہو ہی گیا ہے تو اب کوشش یہی کریں کہ یہ رشتہ ازدواج جو ہے یہ قائم رہے اور علیحدگی کی نوبت نہ آئے, جو ہے ایک دوسرے سے جدائی کی نوبت نہ آئے, یہ بہتر ہے. اب والصلح خیر, یہ جو جملہ ہے صلح ہی اللہ کے ہاں بہتر ہے, صلح ہی جو ہے وہ بہتری کا قدم ہے. اس کو مفسرین کرام اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت بنیادی طور پر تو میاں بیوی کے درمیان جو مخاصمت اور جھگڑا ہوتا ہے اور اس کے متعلق اتری ہے, اور پھر ان کی اصلاح کے متعلق اتری ہے, مگر صلح ایک وسیع ترین مفہوم ہے, اس کا ایک وسیع مفہوم ہے صلح کا. تو اس کے پیش نظر جو ہے یہ آیت جو ہے یہ بڑی بڑی جو پارٹیوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے, گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے, ملکوں کے درمیان کئی دفعہ دو ملک آپس میں ٹکرا جاتے ہیں, تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں, تو ان سب میں تصفیہ کرنے کے لیے یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی کہ دو افراد کے درمیان جھگڑا ہو, یا دو خاندانوں کے درمیان جھگڑا ہو, یا دو پارٹیوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے, یا دو سلطنتیں, دو ملک آپس میں اختلافات کر بیٹھیں, ہر جگہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ اگر کوئی بھی تنازع ہو جائے تو فریقین کو آپس میں صلح کر لینی چاہیے, اور نتائج کے اعتبار سے, نتیجے کے اعتبار سے ہر متعلقہ فریق کے لیے صلح ہی بہتر ہے. لڑائی کسی چیز کا حل نہیں ہے, عدالتیں کسی چیز کا حل نہیں ہے, مار پیٹ ایک کسی چیز کا حل نہیں ہے, ان چیزوں کو آگے بڑھانا کسی چیز کا حل نہیں ہے. بہتر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا والصلح خیر, صلح میں بہتری ہے, اور یہ صرف ایک فریق کے لیے نہیں ہے بلکہ دونوں فریقوں کے لیے, دونوں پارٹیوں کے لیے, دونوں گروہوں کے لیے. دو ملکوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو دونوں ملکوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ صلح میں اللہ نے ان کے لیے خیر رکھی. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے آگے 26ویں سپارے میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ کہتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر ایمان والوں میں سے کوئی دو گروہ آپس میں قتال شروع کر دیں, لڑائی شروع کر دیں, تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اے لوگوں ان کے درمیان صلح کرا دو, تم صلح کا کردار ادا کرو. تو جو پارٹی سرکشی اختیار کرے اس پر دباؤ ڈال کر صلح پر مجبور کرنا چاہیے کہ اسی میں ان کی بہتری ہے, اور یہی اللہ تعالی جل شانہ کا فرمان بھی. اب ہماری جو ملت ہے, قوم ہے, اس کی مشکلات کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے احکام الہی سے روگردانی کر دی ہے, اللہ کے حکموں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے, اور اللہ کے احکامات کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں. آج ملت اسلامیہ کو آپ دیکھیں, کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین پر عمل پیرا ہیں, ان پر عمل کر رہے ہیں. تو جھگڑے کے متعلق ان دو واضح احکام کے باوجود دو مسلمان ملکوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہیں, اور کئی ممالک میں پہلے بھی لڑائیاں, ایران اور عراق کی لڑائیاں بہت مشہور تھی کسی زمانے میں. تو اسی طرح جو ہے آج کل قطر اور سعودیہ کے تناؤ ہیں, اور اسی طرح کئی ممالک میں جو ہے آج پاکستان اور افغان بارڈر کے اندر کشمکش اور تناؤ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت میں فرما دیا کہ بھئی دنیا بھر کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس معاملے میں اور اس طرح کے معاملے میں اپنا کردار ادا کریں,
اور جو ہے ان کے درمیان تصفیہ کریں تاکہ کوئی فریق ناجائز طور پر اپنی بات پر اڑا ہوا نہ رہے اور مصالحت پر آمادہ ہو جائے، صلح پر آمادہ ہو جائے۔ تو سورہ حجرات کے احکام کے مطابق باقی عالم اسلام جو ہیں ان کو چاہیے کہ اگر دو مسلمان ملکوں میں لڑائی ہو جائے تو ایک کو دوسرا اگر جو اڑا ہوا ہو تو اس کو مجبور کریں کہ وہ ہٹ درمی سے باز آ جائے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد موجود ہے ترمذی شریف اور دوسری جو کتابیں ہیں حدیث کی، حضور نے فرمایا کہ اہل اسلام کے درمیان ہر طرح کی صلح جائز ہے، ہر طرح کی صلح جائز ہے، الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، سوائے اس صلح کے جس کی بنیاد حرام کو حلال قرار دینا یا حلال کو حرام بنا دینا ہو، ایسی صلح جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہر طرح کی صلح جائز ہے اور باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی آدمی صلح کرتا ہے، صلح کے لیے کردار ادا کرتا ہے، صلح کے لیے قدم بڑھاتا ہے، صلح کے لیے اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکتیں ڈال دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسی صلح کی جاتی ہے جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنا دیا جائے، ایسے جو ہے اللہ کی کتاب کے اندر ایسی جو ہے تبدیلی اور حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے ہمارے بلوچستان میں یا سندھ کے کئی علاقوں میں جب لڑائیاں ہو جاتی ہیں خاندانوں میں تو وہ بیٹھتے ہیں، تو بیٹھ کے جب صلح کرتے ہیں تو صلح میں پھر وہ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ اپنی لڑکی کی شادی اس کے ساتھ کر دو۔ بعض دفعہ جو ہے وہ لڑکی چھوٹی ہوتی ہے اور دوسری طرف جو ہے جس سے صلح کروائی جا رہی ہے اور اس کا جو ہے وہ عمر زیادہ ہوتی ہے، کئی اور معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ جرگہ اس میں جو ہے وہ لڑکی کو پیش کر دیتا ہے۔ تو اس طرح اور اس طرح کی دوسری چیزیں جس میں اسلام کے احکامات سے ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہو، ایسی کوئی بھی صلح جائز نہیں۔ لیکن عام جو ہے صلح کا کردار ادا کرنا، دونوں کے معاملات کو بیچ میں پڑھ کے رفع دفع کروا دینا اور ان کو آگے پیچھے کروا دینا تاکہ ان کے معاملات درست ہو جائیں، ان کو ٹھنڈا کرنا، یہ صلح کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عظیم حدیث ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی جب لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، بھائیوں کا بھائیوں کے درمیان ہو جاتا ہے، خاندان میں ہو جاتا ہے، اسی طرح محلے میں ہو جاتا ہے، جب جھگڑا ہو جائے کسی زمین پر، کسی مکان پر، کسی اور چیز پر، تو آدمی کا حق بھی ہے وہ، اور یہ اس آدمی کا حق ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے چلو یار صلح ہونے دو، صلح ہو جائے، معاملات ہمارے حل ہو جائیں، ہم بھائی ہیں، آپس میں رشتہ دار ہیں تو ہماری برادری ایک ہو جائے، اور قربانی دے دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے تو کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے درمیان میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت حضور نے بیان فرمائی۔ جو آدمی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے، صلح کے لیے کردار ادا کرتا ہے اور اپنی طرف سے اپنے حقوق کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کئی جرگوئی آدمی ہوتے ہیں، جرگے میں بیٹھتے ہیں تو کئی طرح کے جو نقصان ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ چلو یار تم آپس میں صلح کرو، میں اپنی طرف سے یہ تمہارے ساتھ معاملہ کر دیتا ہوں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے، باہر کے ہو کے ان کا حق بھی نہیں تھا لیکن بیچ میں پڑھ کے اپنے اوپر ڈال دیا، ان دو مسلمان بھائیوں کو صلح کروا دی، اور اگر وہ صلح نہ کرواتے اور یہ معاملات نہ کرتے تو آگے جا کے ان کا جو جھگڑا تھا یہ ایسی لڑائی کی صورت اختیار کرتا کہ ایک دوسرے کے قتل و قتال تک نوبت آ جاتی۔ تو انہوں نے اتنا بڑا کردار ادا کیا تو ان حضرات کے لیے اور اس طرح کے دوسرے جو اپنے حقوق چھوڑ کے صلح کروانے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ تو یہ ایسی صلح کہ جس میں حلال حرام ہو جائے، حرام حلال ہو جائے، ایسی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی صلح ہیں وہ ساری جائز ہیں اور باعث برکت۔ اب صلح کی 3 قسمیں ہیں جو اسلام نے، فقہا نے بیان فرمائی ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ 3 قسمیں، پہلی قسم اقرار کی ہے، دوسری قسم سکوت یعنی خاموشی کی ہے، تیسری قسم انکار کی ہے۔ اقرار، انکار اور سکوت، خاموشی۔ تو پہلی قسم کے متعلق کیا فرمایا کہ اگر کوئی فریق دعویٰ کرتا ہے کسی پر کہ یہ اس نے میرا فلاں حق ضائع کر دیا ہے، دعویٰ ہو گیا،
اور دوسرا فریق اس کو تسلیم بھی کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ بات صحیح کہہ رہا ہے کہ واقعی اس کا یہ حق میں نے ضائع کیا ہے یا میری وجہ سے اس کا یہ نقصان ہوا ہے، اپنی غلطی کا اقرار کر لے، تو اس میں اس معاملے میں اس قسم میں صلح آسان ہوتی ہے اور اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے آپ اپنے بھائی کے حق کو ادا کرو، اگر وہ کہے میں نہیں ادا کر سکتا تو اس کو بندہ ترغیب دے، اچھا یار آپ ہی معاف کر دو، تو یہ آسان ہے کیونکہ اس میں اقرار ہے۔ ایک آدمی نے دعویٰ کیا اور دوسرے نے اقرار کر لیا تو اس میں مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں جرگے والوں کو پریشانی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی فریق اپنے خلاف لگائے گئے جو الزامات ہے تو ان کی نہ تصدیق کرتا ہے نہ تکذیب کرتا ہے، جو الزامات اس پر لگائے گئے ہیں نہ وہ کہتا ہے جی ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، نہ یہ کہتا ہے یہ غلط ہے، بلکہ خاموش ہو جاتا ہے، سکوت اختیار کرتا ہے، بولتا ہی نہیں ہے، تو تب بھی مصالحت کی بنیاد موجود ہوتی ہے، یہ اس کا خاموش ہونا، تو اس میں بھی آدمی پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ بھائی اس معاملے کو رفع دفع کرو، تو اس میں بھی جو ہے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ باقی رہ گئی تیسری قسم کہ جس میں جب ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کسی چیز کا اور جو فریق ثانی ہے، دوسرا فریق جس پر اس نے دعویٰ کیا ہے وہ انکار کر دیتا ہے، تو کہ بھئی میں نے تو اس کا کوئی حق ضائع نہیں کیا، میں نے تو اس کا کوئی نقصان نہیں کیا، تو اس معاملے میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انکار کی صورت میں صلح جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ انکار کر رہا ہے، اب اس میں صلح جائز نہیں ہے۔ البتہ باقی ائمہ کرام فرماتے ہیں، ہمارے امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ صلح اس صورت میں بھی جائز ہے، اور مقصد کیا ہے؟ جھگڑے کو ختم کرنا ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح ہی بہتر قدم ہے، صلح ہی بہتر ہے۔ جب صلح کے لیے بات چیت چلتی ہے، گفت و شنید ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ فریقین کو اپنے اپنے موقف میں لچک پیدا کرنی ہوگی، اور اس کی صورت یہی ہوتی ہے کہ ہر فریق اپنے حق میں کمی کر کے دوسرے کے حق کو تسلیم کر لے، اور اس طرح کچھ لے کر کچھ دے کر معاملے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو میاں بیوی کا معاملہ جو ہے اس آیت کا اصل موضوع تھا، اصل اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے متعلق جو ہے وہ یہاں بیان کیا تھا، تو یہاں پر بھی اگر عورت سمجھتی ہے کہ خاوند کا دل اس سے بھر گیا ہے یا وہ اس سے خوش نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ خاوند کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے موقف میں لچک پیدا کرے، اپنے کسی حق میں کمی کر دے۔ مثلا اگر پہلے جو ہے وہ خاوند سے 5,000 4,000 روپیہ وہ خرچہ لے رہی تھی تو اسے کم کر دے، اپنے حق میں کمی کر دے، یا مہر جو اس کا مقرر تھا 3 تولے 4 تولے سونا تھا تو اس میں سے مہر کچھ معاف کر دے، یا کوئی دیگر مالی فائدہ خاوند کو ایسا پہنچا دے جس سے خاوند کو بیوی کی وفاداری کا یقین ہو جائے یا اس کی رغبت اس کی طرف ہو جائے، تو یہی چیز بھی صلح کی بنیاد بن سکتی اور فریقین کے درمیان جو ہے جھگڑے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی کئی مثالیں ہیں جو ہمیں احادیث مبارکہ میں بھی ملتی ہیں اور صحابہ کے زمانے میں بھی ملتی ہیں۔ پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی ایک مثال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، ایمان والوں کی ماؤں میں سے پہلی ماں حضرت خدیجہ، تو جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ نکاح کیا، ان میں نکاح میں رہیں، حضور نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے نکاح کیا۔ چونکہ وہ زیادہ مامر تھیں اور بوڑھی تھیں، تھوڑا سا ان کی عمر زیادہ تھی، تو کچھ عرصے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو طلاق دینے کا یعنی علیحدہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پتہ چلا کہ حضور تو ہے وہ تو مجھے چھوڑنے کے لیے ارادہ فرما رہے ہیں، تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے آ کے عرض کیا، حضور دیکھیں میں آپ سے کچھ باتیں کر لینا چاہتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا داری کی کوئی رغبت نہیں ہے اور مجھے آپ طلاق نہ دیں، باقی رہی میری باری
چونکہ اسلام کے اندر باری ضروری ہے. اگر آپ کی 2 بیویاں 3 4، آپ ایک دن ایک بیوی کے گھر رہیں، دوسرے دن دوسری بیوی کے گھر رہیں، یہ انصاف ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ حضور جو میری باری ہے میں اپنی باری کے متعلق یہ فیصلہ کر دیتی ہوں کہ میں اما عائشہ صدیقہ کو دے دیتی ہوں، تو آپ میری بجائے ان کے ہاں ٹھہرا کریں. تو میں تو یہ چاہتی ہوں صرف اور صرف کہ قیامت کے دن میرا نام آپ کی بیویوں میں شامل ہو. اگر آپ نے طلاق دے دی تو میں تو آپ کی بیویوں سے نکل جاؤں گی. تو حضور علیہ السلام نے ان کی اس پیشکش کو قبول فرما دیا. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقی بیویوں کے گھر ایک ایک دن قیام فرماتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 2 دن ٹھہرتے تھے. تو بہرحال یہ میاں بیوی کے درمیان مصالحت کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ جب خاوند کو رغبت نہ رہے یا کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے اور خاوند طلاق کی طرف جو ہے وہ رخ کر لے تو اور بیوی جو ہے وہ اپنے حقوق میں سے کچھ حق چھوڑ دے یا اس میں کمی کر دے تو تب بھی آپس میں صلح ہو سکتی ہے. اور یہاں پر یہ اصول بھی مد نظر رہنا چاہیے کہ عورت اگر جو ہے اپنا حق کسی وقت چھوڑتی ہے تو اس کا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس حق سے دستبردار ہو گئی ہے. عورت مناسب وقت پر اپنے حق کو بحال کرنے کا بھی مجاز ہے کہ حضور میں نے اتنا عرصہ کیا ہے تو اب میں اپنا حق واپس لیتی ہوں، ایسا بھی کر سکتی ہے. اگر کسی عورت نے کسی وقت اپنی باری کی قربانی دی ہے تو وہ اس کی بحالی کا بھی مطالبہ کر سکتی ہے. تو بہرحال یہاں انہوں نے ہمیشہ کے لیے حضور کو فرما دیا کہ مجھے حضور اس بات میں رغبت نہیں ہے، دنیا داری میں رغبت نہیں ہے، تو میں تو چاہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن جو ہے میں آپ کی ازواج میں شامل رہوں، تو اس لیے میں اپنی باری جو ہے اما عائشہ صدیقہ کے لیے مقرر کرتی ہوں. تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے پھر اس کو مقرر کر دیا. تو بہرحال یہاں قرآن مجید نے یہ اصول بیان فرما دیا والصلح خیر، کہ صلح ہی بہتر ہے اور علیحدگی کی نوبت نہیں آنی چاہیے. طلاق جو ہے یہ اللہ کے ہاں مبغوض ہے تو طلاق دینی نہیں چاہیے. ہاں بالکل آخری معاملات ہیں تو اس وقت جو ہے جس طرح پیچھے مسائل بیان ہوئے ہیں تو ان آخری قسم کی نوعیت کے معاملات میں طلاق دی جا سکتی ہے. تو ویسے جو ہے طلاق کو مشغلہ نہیں بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے. یا اللہ زمین و آسمان کی خیریں، برکتیں، وسعتیں ہمیں عطا فرمائیے. ہر طرح کی شر سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، یا اللہ اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کی تشہیر نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجاہد، غازی، شہید اور دین کا داعی بنائیے. یا اللہ ہماری نسلوں میں یا اللہ حفاظ پیدا فرمائیے. یا اللہ ہمیں قرآن کی خدمت سے محروم نہ فرمائیے. یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو ایمان کی حالت سے دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ہم سب کی بخشش فرمائیے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائیے، سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.